قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر سیدھا سا طریقہ کار موجود ہے. اول تو تعلیم یہی ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے اور اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کو طلاق ہی کا ہے. جائز ہے لیکن جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسند کام یہی ہے، تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر وہ اپنے پاس گنجائش بھی رکھتا ہے تو خوشحال ہے، دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ دونوں کے درمیان انصاف کر سکے، دونوں کے حقوق کی پاسداری رکھ سکے. اگر خدا نخواستہ اس نے ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کی، دونوں کے درمیان مساوات اور برابری سے کام نہیں لیا، اس پر سخت وعیدیں ہیں جس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی اگر آدمی بیوی بدلنا ہی چاہتا ہے، پہلی کے ساتھ نباہ کسی صورت میں ہو ہی نہیں رہا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق اس کو چھوڑ سکتا ہے. اور عیسائی مذہب اور دوسرے کئی سارے مذاہب ہیں جن کے اندر یہ اختیار موجود نہیں ہے. بہرحال اگر طبیعتیں آپس میں میل نہیں کر رہی اور نباہ مشکل ہے تو پھر ساری زندگی پریشانی میں گزارنے سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے اور مرد کسی اور جگہ شادی کر لے، عورت کی کہیں اور شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا، وہ یہ کہ اگر تو مہر ان کو دیا ہی نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ عورت کو طلاق دے کر چھوڑنے کی بجائے ان کو پریشان کرتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ کہہ دیں کہ میں تم سے مہر کا تقاضا نہیں کرتی، تم میری جان چھوڑ دو، بس مجھے طلاق دے دو، جس کو خلا کرنا کہتے ہیں. اور اگر مہر دے چکا ہے تو اس کی واپسی کی کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ تنگ پڑ کے ہمیں واپس کر دے. تو اس طریقے کار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو. قنطار 10,000 درہم یا 10,000 دینار کو کہتے ہیں، جو اچھی خاصی رقم بنتی ہے. اگر درہم کے اعتبار سے بھی لگائیں تو 5-6 لاکھ کے لگ بھگ یہ رقم، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہو. اور اگر دینار کے اعتبار سے لگائیں تو پھر تو کروڑوں میں یہ رقم چلی جاتی ہے. تو بہرحال اگر تم بہت زیادہ مال ان پر خرچ کر چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو، چاہے ہدیے کی شکل میں ہو، چاہے خرچ کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں اگر تم ان کو مال بہت سارا دے چکے ہو تو ان سے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. من یہ مال میں سے تھوڑا سا حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. من بھی یہ تھوڑے سے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، آگے شیئن کا لفظ بھی تھوڑے سے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بالکل تھوڑے سے بھی کم ان سے واپس نہ لو، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آیا اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہماری جدائیگیاں ہو رہی ہیں یا زمانہ جاہلیت سے بھی ہم آگے نکلے ہوئے ہیں؟ اس پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے. نہ صرف یہ کہ طلاق کی شکل میں ہم
ایک دوسرے سے دیا ہوا واپس لیتے ہیں، بلکہ جو دیا ہوا نہیں ہوتا اس کی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے زائد ہی نکل آئے۔ چنانچہ جتنے بھی مقدمے درج ہوتے ہیں تقریباً 99% جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اتنا سارا سامان لکھوا دیا جاتا ہے کہ جس کا خود بھی آدمی نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، تو گویا ہم زمانہ جاہلیت سے بھی آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو دیے ہوئے کا تقاضا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم نے جو نہیں بھی دیا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارے کے سارے مقدمات جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، آگے مزید تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کیا تم ان سے مال واپس لیتے ہو بہتان لگاتے ہوئے اور واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ گویا کہ ان سے واپسی کا تقاضا کرنا یہ اسم مبینہ واضح گناہ ہے، واضح اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا تقاضا کریں۔ اللہ کے حکم کو توڑنا واضح گناہ بھی ہے۔ اور بہتان اس کو اس لیے قرار دیا کہ اگر عورت پر خدا نہ خواستہ برائی ثابت ہو جائے، صرف یہ شکل موجود ہے کہ اس سے اس مہر کی واپسی کا تقاضا کیا جائے کہ اس میں عورت کا قصور ہے اور بہت بڑا قصور ہے، تو گویا کہ وہ شکل موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم ان سے مال واپس لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان پر بہتان لگانے کی شکل موجود ہے۔ جب واپسی کی صرف ایک ہی جائز صورت ہے پھر بھی ہم واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ تو اس امکان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہتان قرار دیا ہے۔ اور پھر مزید اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہو، کیسے تم اس کو لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے بہت قریب رہ چکے ہو، تو اچھے وقتوں کے لیے دیے، برے وقتوں میں اس کا واپسی کا تقاضا، اس کو بھی شرافت جائز قرار نہیں دیتی، شرافت اس کو پسند نہیں فرماتی۔ تو اپنے اندر شرافت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بھلے دنوں کے دیے ہوئے تم واپسی کا تقاضا نہ کرو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں تم سے بھاری عہد بھی لے چکی ہیں۔ بھاری عہد سے مراد یہی ہے کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے اور آدمی عورت کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے، یہ قبول کرنا ہی در حقیقت بھاری عہد ہے۔ اللہ کے نام پر خواتین حلال ہوتی ہیں، تو اللہ کے نام کی لاج کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کچھ ان کے حقوق ہیں ادا کر چکے ہیں وہ ان کے پاس رہنے چاہیے، اگر نہیں ادا کیے تو ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بھی مناسب یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حالات ہمارے جا رہے ہیں وہ انتہائی گمبھیر حالات ہیں۔ اور پھر احداہن قنطاراً، بہت زیادہ مال سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار تو طے ہے کہ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، کہ اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی مقدار علماء نے 10 درہم لکھی ہے، جو تقریباً 2.5 پونے 3 تولے چاندی کے لگ بھگ بنتی ہے، اور یہ تقریباً 8,000 کے آگے پیچھے اس کی مالیت بنتی ہے۔ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اپنی گنجائش کے مطابق جتنا بھی زیادہ سے زیادہ مہر آدمی مقرر کر سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ مہر کی مقدار کم رکھا کرو کہ اس کی ادائیگی آسان ہے، اس کی ادائیگی آسان ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی صحابیہ، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو ڈھیر سارا مال دو، اور تم کیسے اللہ کے معاملے میں مداخلت کر سکتے ہو اور کمی پر مجبور کر سکتے ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ جب تک حکمرانوں کو اس طرح سے ٹوکنے والے لوگ موجود رہیں گے تو انشاءاللہ اس جہان میں خیر موجود رہے گی، اور جس وقت چاپلوسوں اور چمچہ گیریوں کا سلسلہ عام ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں سے خیر اٹھ جائے گی۔ تو زیادہ مہر مقرر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے زیادہ مال ہونا چاہیے، زیادہ مہر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ فضولیات میں لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں، اور جب مہر مقرر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ 2000 لکھ لیں، 5000 لکھ لیں، اور وہ بھی دینے دونے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور وہ کم سے کم مہر سے بھی نچلی سطح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ غیر مناسب ہے۔ شریعت نے جس خرچ کا تقاضا کیا ہے وہ کھلے دل سے ہونا چاہیے، اور جن خرچ سے ہمیں منع کیا ہے ان سے بچنے کی اور گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شریعت ہمیں نہیں کہتی کہ تم ضرور ہوٹل بک کرواؤ اور وہاں پر لاکھوں روپے اجاڑو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کاروں پر بارات لے کے جاؤ۔ شریعت ہمیں ان چیزوں پہ مجبور نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی ترغیب دیتی ہے، لیکن مہر کا حکم ہے تو سارا کا ساری بچت ہمیں مہر کے اندر ہی نظر آتی ہے، تو یہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا مزاج سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔